www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد، حدیث شریف کے یہ بیان ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہلاک کر دیتی ہیں، ان سے بچو. السبع الموبقات. قالوا یا رسول اللہ وما ہن. انہوں نے عرض کیا کہ وہ کیا ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہیں وہ چیزیں الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، والسحر اور جادو، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو قتل کرنا، ایسے آدمی کو کہ جس کا قتل جائز نہیں، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کو مارنا. یہ ایسے ہے کہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہوتا ہے، مطلب یہ آخرت برباد ہو جاتی ہے. اور بعض برے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بعد اس انسان سے معاذ اللہ، اللہ پناہ میں رکھے، نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، برائی کی طرف چل پڑتا ہے اور اسی میں مر جاتا ہے. اور اس کا خاتمے کی خرابی وہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے زیادہ خطرناک چیز. اور خاتمے کی اچھائی سب سے بڑی نعمت ہے. انسان کی پیدائش سے بھی بڑی نعمت اچھا خاتمہ ہے. پیدائش بھی نعمت ہے، خدا نے وجود بخشا، لیکن اس سے بھی بڑی نعمت ہے حسن خاتمہ، کہ خاتمہ ٹھیک ہو، صحیح ہو، اچھا ہو. اللہ تعالی سب مسلمانوں کو اور ہم سب کو جب کسی کا وقت آئے حسن خاتمہ عطا فرمائے. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے انجام یہ ہوتا ہے کہ تباہی کی طرف چل پڑتا ہے، یا یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بعد نتیجتاً خود بخود طبیعت مشق ہو جاتی ہے، جسے کہا جائے مشق ہو گئی. کوئی سمجھائے، کوئی کچھ کہے، سمجھ میں نہیں آتی بات. ارشاد فرمایا کہ اکل الربا، سود کھانا، یہ بھی ایسی ہی چیز ہے کہ حق تعالی سے استغفار کر لے، توفیق ہو جائے تو الگ بات ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو برا لگ جائے اور استغفار توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو مہلکات میں یہ ہے. اور سود جو ہے وہ دونوں طرح تباہ کن ہے. ایک اس انسان کے لیے جو کھا رہا ہے اور پوری قوم کے لیے جو کھا رہی ہے. جو سود خور ہوتا ہے اس کا لالچ تو بڑھتا ہی ہے، اس میں خاص طور پر بے رحمی بڑھ جاتی ہے. اور بے رحمی بہت ہی بری چیز ہے. وَمَن لَّا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ. جو دوسروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہ کرے گا، اس کے ساتھ خدا کے یہاں بھی رحمت کا معاملہ نہیں ہوگا. اور ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم ان لوگوں پر رحم کرو، ترس کھاؤ جو زمین میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ
تمہارے اوپر رحم فرمائے، او کما قال علیہ السلام۔ یہ مختلف جملے ہیں، مختلف حدیثوں میں آ گئے ہیں ذیل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو بہت زیادہ تھی۔ وہ صحابی جانوروں کو پکڑ لائے تھے، ان کے پیچھے پیچھے وہ چڑیا بھی آ گئی، کیونکہ وہ بچے لے آئے تھے چڑیا کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واپس کرا دیا کہ اسے وہیں گھونسلے میں چھوڑ کر آؤ ان بچوں کو، تاکہ یہ جائے۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی بات کہ سب کے لیے آپ کے قلب مبارک میں رحمت اور شفقت تھی، تو وہ ختم ہوتی چلی جاتی۔ اور سود خور چاہتا ہے کہ یہ آدمی جس نے مجھ سے روپے لیے ہیں یہ برباد ہی رہے اور میرے پیسے دینے ہی نہ پائے، تاکہ مجھے اپنے پیسوں کا سود برابر ملتا رہے۔ اور پھر سود در سود کا معاملہ چل پڑتا، وہ بھی اسی طرح، وہ بھی تباہ کن۔ تو سود در سود ہے، سود ہے، بات وہی۔ اچھا، جب مزاج آدمی کا مشق ہو جاتا ہے اور بے رحمی آ جاتی ہے، تو بے رحمی ایسی چیز ہے کہ دوسرے کی عزت بھی پھر نہیں کرتا۔ تو انسان کی انسانیت کی جو عظمت ہے وہ اس کے ذہن سے مٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو ہم نے قابل اکرام بنا دیا۔ تو تمام انسان اس میں شامل ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم شامل نہیں، غیر مسلم بھی۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ انسان کے بالوں سے رسی بٹی جا سکتی ہے یا نہیں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے منع کرتے کہ نہیں۔ وہ یہ نہیں فرماتے کہ مسلمان کے بالوں سے نہ بٹی جائے، کافر کے بالوں سے بٹ لی جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ وجہ اس میں یہ ہے کہ کسی انسان کے بالوں سے، کیونکہ انسان قابل اکرام ہے۔ فرض کریں کہ جس کے بال آپ نے رکھے تھے وہ مرا بھی کافر ہی ہے، پھر بھی وہ نہیں کر سکتا، اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح سے مثلا لاشوں کو کھلا چھوڑ دینا، مثلا لاشوں کو بدحال بنانا، ناک کان کاٹ لینا، تمام چیزیں اسلام نے منسوخ کر دی۔ لاشوں کو اسی طرح پڑا چھوڑ دیا جائے کہ چیل کوے کھاتے رہیں، یہ نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ اسی طرح کا ہے، کتاب الجہاد میں وہ ایک عورت تھی، طائف پر جب حملہ ہوا ہے تو منجنیق استعمال فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ منجنیق یعنی پھینکنے کی ایک چیز، ایک آلہ ایجاد کیا تھا، وہ استعمال فرمایا ہے۔ وہاں ایک عورت ننگی کھڑی ہو گئی اوپر جو قلعہ تھا ان، اور بڑی بے شرمی سے اس نے کہا، خطاب کیا، تو لوگوں نے کہا ہاں دونکم، یہ مارو اسے۔ وہ اس کے تیر مارا اور لگا اور وہ مری اور گر گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یعنی قبر تو ویسے نہیں بنائی جاتی جیسے مسلمان کی، اور اکرام کے ساتھ تو نہیں دفن کیا جاتا، لیکن دفن ہی کرنے کا حکم فرمایا اس۔
اور ایسی بے شرم عورتیں بھی تھیں، پہلے بھی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں. تو اس نے یہ حرکت کی، مگر اور تھی کافر، ماری بھی گئی کافر، مگر آپ نے لاش کو بند کرنے کا حکم فرما دیا. اہل بدر میں بڑے بڑے لوگ مارے گئے، مگر ان سب کو ڈھانپ دیا گیا. اعزاز کے ساتھ تو نہیں، مگر ڈھانپا ضرور گیا. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات جو ہیں ان میں تو حیا ہے، شرم ہے، اکرام ہے، اور یہ جو سود خور ہوتا ہے یہ اکرام جانتا ہی نہیں، کسی کا بھی اکرام نہیں کرتا. خود رسول اللہ، یہ آپ غور کریں، ویسے یعنی بہت ہی بڑی غلطی ہے عام لوگوں کی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سودی نظام ترقی یافتہ نظام ہے، اور غیر سودی نظام جو تھا وہ پرانا تھا. یہ بات غلط ہے. غیر سودی نظام پرانا تھا، اور غیر سودی نظام پرانا تھا، اور غیر سودی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج فرمایا. مدینہ منورہ میں سودی کھاتے تھے وہ لوگ، یہودی، اکالون للسحت، حرام خوب کھاتے ہیں، رشوت کھاتے تھے، سود کھاتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ذہن سخت ہو گئے. ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک یہودی کو مارا تھا، اور وہ اس کے رضاعی بھائی تھے. اس کے یہاں گئے تھے کہ ہمیں کچھ پیسے چاہیے، ہمیں کچھ ناج چاہیے. اس نے کہا کہ اناج تو میں دے دوں گا، لیکن تم گروی رکھو میرے پاس. کیا گروی رکھیں؟ کہنے لگا عورتیں گروی رکھو اپنی. تو یہ انتہا درجے بے غیرتی کی بات ہے، کہنے والے کی بھی، اور انتہا درجے توہین ہے اس آدمی کی کہ جس سے یہ بات کہی جائے. توہین ہے، تذلیل ہے، تحقیر ہے، جو کچھ لفظ بولنے آئے، انتہا درجے کہ عورتیں گروی رکھ دو یہاں میرے پاس. یہ کوئی گائے بھینس ہے کہ جسے گروی رکھنا؟ یہ اس کا ذہن تھا اپنا. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اور اس کی تعریف کی کہ آپ تو بہت خوبصورت ہیں اور یوں ہیں اور وہ. یہ وہ بھائی ہے جو رضاعی بھائی، اس سے بات ہو رہی. گویا رحم اور شفقت اور بڑا برابری تو بالکل ذہن سے مٹی گئی. ترس کھانا تو کسی پہ ہے ہی نہیں، وہ چاہے بھائی. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا پھر اچھا اپنے بچوں کو گروی رکھتا میرے. عورتیں نہیں ہیں، چلو بچے تو ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بھی مشکل ہے. جب بڑے ہوں گے بچے تو لوگ تانا دیا کریں گے کہ تو وہ ہے جسے تیرے باپ نے گروی رکھ دیا. تو یہ تو بڑے تانے کی بہار ہے. ہاں خود ہی تجویز پیش کی، یعنی اب خود بدلے. کہنے لگے ایسے ہے کہ ہم ہتھیار رکھ سکتے ہیں تمہارے پاس، گروی ہتھیار رکھ دیں، یہ ہو سکتا ہے. وہ اس نے مان لی، بڑی مہربانی کی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے اور اس کی طبیعت کا مزاج جو اس کا تھا وہ دیکھا جائے تو وہ تو بدترین تھا نا. اس نے اپنی طبیعت سے جو دو باتیں کہی ہیں
دونوں کی دونوں بڑی بدترین، بڑی توہین آمیز، بڑی تذلیل والی باتیں، یہ اس ختم کرتے ہیں سود۔ وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں آیا ہے کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود جو ہے وہ ڈبل در ڈبل نہ کھاؤ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل کھا لو، سود کھا لو ڈبل در ڈبل، سود در سود نہ ہو۔ لیکن یہ سب قرآن پاک کو، اسلام کو مسخ کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے توبہ نہیں کی نا، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بچا ہے سود وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، کیونکہ ہر انسان یہ سمجھتا تھا سود والا کہ سود کی جو رقم ہوئی ہے وہ ہو گئی میری، اب وصول کرنی باقی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس کہنے پہ نہیں چلو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ۔ یہ سزا جو ہے، اتنے سخت کلمات کسی اور جرم کے بارے میں نہیں ہیں جتنے سود کے بارے میں۔ اور پھر آتا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے تو جو تمہارا مال ہے بس وہ تمہارا حق ہے، گویا سود یا سود در سود دونوں ختم۔ رؤوس اموالکم، راس المال، جسے راس تو یہاں بھی بولتے ہیں، وہ راس جو ہے وہ عربی والا ہی راس المال۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، وہاں سے چلا ہے یہ لفظ۔ اور لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم زیادتی کرو، ظلم کرو کسی پر، نہ تم پر ظلم کیا۔ اس کے بجائے قرض بتا دیا شریعت کہ قرض رکھ سکتے ہیں، قرض دے سکتے ہیں۔ اب قرض دینے کے بعد آدمی کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، قرض تو دے دیا اور خود کو ضرورت پڑ گئی، پھر وہ تقاضا کرتا ہے، یا قرض خواہ نے قرض لے لیا اور اب دے نہیں سک رہا، آج وعدہ کیا، کل کا کیا، پھر کیا اگلے مہینے، پھر 3 مہینے کا، پھر گئے، پھر نہیں، پھر گئے، پھر نہیں، تو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس پر ثواب رکھ دیا۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے قرض کی فضیلت میں کہ اس پر 18 گنا ثواب ہے، یعنی اگر آپ وہ پیسے کسی کو ویسے ہی دے دیں تو بھی ثواب ہے، ہدیتاً دے دیں، امداد میں دے دیں، جس نیت سے دے دیں، ثواب ہے اس میں، لیکن قرض دو گے تو یہ 18 گنا ہے۔ تو یہ 18 گنا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ انسان کو قرض دینے کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت پہ وصول ہو جائے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیر لگ جائے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ہی مشکل پڑ جائے وصول ہونا۔ ان تمام حالات میں جو اسے تکلیف پہنچ رہی ہے وہ تکلیف باعث اجر ہو رہی ہے، اس کو اجر مل رہا ہے، بشرطے کہ اس سے اس کا بدل اور نفع نہ چاہے۔ اگر وہاں گیا ہے پیسے لینے، قرض لینے، اور پھر وہ مل گیا ہے، تو اب اس سے یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے چائے بھی پلائے اور ذرا مجھے تکلف سے بٹھائے، پہلے بوتل پلائے، پھر ناشتہ کرائے یا کھانا کھلائے، پھر چائے پلائے یا کچھ کرے، اس طرح کی خواہشات ہیں اس کی۔ اور وہاں گیا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ بھئی 2-4 دن کا میرا کام ہے، وہ آ کے کر جاؤ تم، مثلا مزدور ہے، راج ہے، یا کوئی اور ہے، دستکار ہے کوئی، اور وہ آ کے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب سود۔
بلکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ نقل ہے کہ کسی جگہ ان کی طرف ان کا قرض تھا کسی کے پاس، وہاں تشریف لے گئے قرض وصول کرنے کے لیے، تو گرمی تھی، دھوپ تھی، تو اس کے سائے میں نہیں کھڑے ہوئے، مکان ہٹ کر کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ اس نفع میں داخل ہی نہیں ہے۔ نفع جو منع ہے وہ ہے جو اس آدمی سے لیا جائے یا اس روپے کی وجہ سے لیا جائے، یہ وہ نفع ہی نہیں ہے جو روپے کی وجہ سے لیا جائے، یہ تو جو جائے گا وہاں یہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب تو یہ کہ وہ احتیاط کرتے تھے اتنی زیادہ کہ پانی بھی نہیں پیتے ہوں جب تک وہ مقروض ہے، اس خدشے سے کہ کہیں یہ ربا میں نہ داخل ہو جائے، سود میں نہ داخل ہو جائے۔ تو اسلام نے تو بالکل جڑ کاٹ، تو ترقی یافتہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سود نہ ہو، اور سود کا ہونا یہ تو پرانی بات ہے، یہودیوں کی ایجاد ہے، جو اب تک یورپ اور دوسرے ممالک میں عمل نہ ہونے کی وجہ سے دین پر رائج رہی، اور اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ امور مملکت اور تجارتی معاملات جو غیر مسلموں سے ہوتے ہیں، غیر مسلم حکومتوں سے ہوتے ہیں، ان میں سود لینا بھی جائز ہے، دینا بھی جائز ہے، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ حکومت بھی ہو اور دوسری جگہ سے اسے کوئی کام ہی نہ پڑے، ایک حکومت ہو اور دوسری حکومت سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو، تجارتیں چلتی۔ عرب میں پہلے سے تھی، رحلت الشتاء والصیف جو تھی وہ تھی اور وہ رہی ہے، ابتدائے اسلام میں بھی رہی ہے، بعد میں بھی رہی ہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ جنگ چھڑ گئی، جب باقاعدہ جہاد شروع ہوا ہے تو اس دور میں وہ ختم ہو گئی، ورنہ وہ تجارت غیر مسلموں سے وہ رہی ہے جاری۔ ہاں، دارالاسلام میں جو غیر مسلم رہتا ہے یہاں پاکستان میں، اس سے سودی لین دین آپ کریں، یہ اس کی اجازت نہیں۔ غیر مسلم حکومت کوئی ہو، حکمراں ہو، اس سے معاملہ ہو تو اس میں ہے، اور اس سے بھی معاملہ ہو اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ وہ معاملہ یہاں نہ ہو، وہاں ہو جہاں دارالکفر ہے، جہاں دارالحرب ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل ختم کر، ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، بس اپنا راس المال لے لو جو تم نے دیا تھا وہ، اور قرض کو اجازت دی، قرض درست ہے، امانت رکھی جا سکتی ہے، درست ہے، اور قرض پہ جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر ثواب بھی۔ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حج جب فتح مکہ مکرمہ ہو گیا اور حج ہوا ہے، وہ اس موقع پر فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرمایا تھا کئی چیزوں پر۔ ایک میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک بچہ تھا، اس کو قتل کر دیا گیا تھا، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان دماء الجاہلیت موضوعۃ، زمانہ جاہلیت کے جو خون ہے وہ ختم ہے، اب اسلام میں دوبارہ وہ زندہ نہ کرو، جو کسی نے کسی کو مارا ہے تو اب اس کا بدلہ نہ لے، ورنہ قبائل لڑتے ہی رہتے، بالکل ختم کر دیا۔ اور لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، ایسے بھی نہ کرو، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ دوبارہ نہ وہ کفر والے کام کرنا کہ ایک دوسرے کی جان لینے لگو، ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ تو ایک یہ کیا، دوسرے فرمایا کہ اسلام میں ربا کوئی نہیں،
لا ربا فی الاسلام، یہ تعلیم دی اس طرح کی کلمات سے، جو کلمات بھی تھے. پھر فرمایا کہ از میرے چچا حضرت عباس ہیں، اپنے اوپر سب سے پہلے عمل اپنے اوپر کر کے دکھا. تو گویا صحیح طریقہ جو ہے ہدایت پھیلانے کا وہ ہے ہی کہ جو سب سے بڑا ہے یا حکمراں ہے یا با اختیار ہے وہ عمل کرے. اگر وہ عمل کرتا ہے تو نیچے تک خود بخود عمل چل پڑتا ہے، اور اگر وہ عمل نہ کرے تو پھر دوسروں سے کہتا رہے، وہ سمجھتے ہیں یہ فلسفہ ہے یا واضح حقیقت کچھ نہیں ہے. یہ خود کیا کرتا ہے؟ جو یہ کرتا ہے وہی سب کرتا ہے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک خون کو منع کیا اور معاف کیا کہ وہ ختم ہے، میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا، ہمارے خاندان کا کوئی آدمی اس کا بدلہ نہیں لے. اور دوسرے یہ کہ سود میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جن لوگوں کی طرف وہ سب معاف. یہ اعلان کرنا گویا خود عمل کیا سب سے پہلے. تو اب کسی کو کوئی بھی گھر نہیں گزرتی بات، سب کے سب پھر وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو حاکم اعلیٰ کر رہا. اگر حاکم اعلیٰ ایثار کرے گا وہی سب میں آتی چلی جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایثار کرتے تھے، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتے تھے. تو یہ تعلیم ہی نہیں دی، فلسفہ ہی نہیں سکھایا، بلکہ کیا بھی ہے اسی طرح سے. تو پھر سب صحابہ کرام میں وہی چیز دوڑ گئی اور اتنا ایثار کرنے لگے کہ قرآن پاک میں تعریف آ گئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. چاہے خود شدید ضرورت ہو پھر بھی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے دیتے. تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں فرمایا کہ اکل الربا، یہ جو سود کھانا ہے، اکل الربا، یہ بھی مہلکات میں ہے. انسان کی طبیعت مسخ ہو جاتی ہے اور پھر جب مسخ ہو جائے تو گناہ کی طرف چل پڑتا ہے، نیکی سے دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے اور تباہی میں گر جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر قائم رکھے، اعمال صالحہ کی توفیق دے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا